چاند روشن ہو رہا ہے. من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی. قصہ مختصر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے بارے میں عاشقان رسول نے کیا کیا کہا ہے، اعلی حضرت امام اہل سنت کے خلفاء نے کیا کہا ہے، امام اہل سنت کے شہزادوں نے کیا کہا ہے. اگر اسی پر بندہ بات شروع کر دے تو کافی سارا ٹائم اس پر بھی جا سکتا ہے. انشاءاللہ ہم ذکر خیر کرتے رہیں گے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حسن مبارک کا آج ذکر ہوگا انشاءاللہ. دلوں میں محبت مصطفیٰ میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل. اور اس کے ضمن میں جہاں جہاں نیکی کی دعوت آئے گی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم وہ نیکی کی دعوت اپنائیں گے بھی اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع بھی لائیں گے. دعا ہے مالک کریم ہم سب کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ہماری دنیا و آخرت کو بہتر فرمائے اور ہمیں حضور کی شفاعت سے بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے. تیری چمک دمک سے عالم چمک رہا ہے، میرے بھی وقت چمکا صبح شب ولادت. انشاءاللہ ذکر خیر جاری و ساری رہے گا. تلاوت کلام پاک بھی ہوگی، نعت رسول مقبول بھی ہوگی، مبلغین دعوت اسلامی کے انشاءاللہ عز و جل مدنی پھول بھی شامل رہیں گے. اللہ کی رحمت شامل حال رہی تو آپ بھی اللہ کی رضا پانے کے لیے ثواب کمانے کے لیے سلسلے میں ہمارے ساتھ شامل رہیے. آج بھی الحمدللہ ہمارے اسد بھائی ہمارے ساتھ ہیں، آج بھی ہیں اور کل بھی ہیں انشاءاللہ. اور پھر اس کے بعد ہفتے والے دن تشریف لائیں گے، تلاوت کلام پاک بھی سنائیں گے، نعت رسول مقبول بھی ہوگی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. اس سورہ پاک کی ابتدا ہوئی والضحیٰ سے حضور کے رخ روشن کی قسم یاد فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. واللیل اذا سجا، واللیل سے مراد حضور کی زلف عنبری ہیں. اور علامہ علی بن برہان حلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مہروز بھائی لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں لقد اقسم اللہ بلیلۃ مولدہ صلی اللہ علیہ وسلم فی واللیل اذا سجا. واللیل اذا سجا میں جس رات کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم یاد فرمائی ہے یہ وہ رات ہے جس رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے کر آئے. حضور کی ولادت کی رات کی قسم یاد فرمائی جا رہی ہے. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین بیان کرتے ہوئے ماشاءاللہ آپ کو بڑا لطف آتا ہے جب اللہ سبحان اللہ. دیکھیں جی حضور کا ذکر ہی ایسا ہے، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. اللہ حضور ہمیں یوں ہی رکھے اللہ تعالیٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یوں رکھے، ہماری اولاد کو یوں رکھے. قربان جائیں امیر اہل سنت پر کہ آپ نے کیسی پیاری بات، کیسی پیاری تمنا کا اظہار کیا ہے. میری آنے والی نسلیں خود بھی اور میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے. مدنی چینل کے ناظرین اللہ تعالیٰ ہمیں یوں ہی رکھے، حضور کا ذکر خیر سنتے رہیں اور خوش ہوتے رہیں اور اس بات پر ناز کرتے رہیں، اس بات پر فخر کرتے رہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیسا پیارا محبوب عطا فرمایا ہے، کیسا پیارا امتی کیسا پیارا نبی عطا فرمایا ہے
کہ جن کے رخ روشن کی کیا بات ہے، جن کی گفتگو کی کیا بات ہے، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے کیا پیاری پیاری باتیں لکھی ہیں، جن کے لعاب دہن مبارک کی کیا بات ہے، جس سے کھاری کنویں شیرائے جہاں بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارکہ کی کیا بات ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کی عظمت وراء الورا ہے، آپ کی عظمت وراء الورا ہے، واقعی احاطہ بیان میں نہیں آ سکتی۔ اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے صحیح لکھا ہے، تعریف بیان کر کر کے نہیں، جیسے بندہ تھک جاتا تو پھر آخر میں بندہ تھک گیا ہے اتنی تعریف بیان کر کر کے، اور مطلب الفاظ ختم ہو رہے ہیں، کیسے بیان کریں؟ ہمارے پاس تو الفاظ وہ ہے ہی نہیں، کیسے بیان کر لیں؟ ہم کرتے جا رہے ہیں اپنی بساط کے اعتبار سے، اور آخر میں یوں ہی جو ہے وہ پھر کہا جاتا ہے کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اور صاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور کی محبت عطا فرمائے۔ بہرحال ہم سن چکے ہیں تلاوت کلام پاک، اب ہم سنیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میروز بھائی ہمارے ساتھ ہیں، طیب بھائی بھی ہیں، ماشاءاللہ مرحبا طیب بھائی، آپ کی آمد بھی اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ کلام حضور کے حسن و جمال کا آج ذکر خیر ہے، کلام کون سا سنا رہے ہیں یہ بھی انشاءاللہ ہمارے اسد بھائی بتا رہے ہیں۔ جی حضور۔ بات حسن و جمال کی تو انشاءاللہ ذکر بھی حسن و جمال کا ہی کریں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، مرحبا۔ بڑا پیارا کلام مل کے پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین بھی اس کلام میں شریک رہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی برکت عطا فرمائے، آمین۔ درود پاک پڑھی جی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حسن جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، حسن جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، حسن جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، آقا کا امام مرحبا۔ اللہ سبحان اللہ، اللہ اللہ میرے عوض بھائی بھی انشاءاللہ بڑے ذوق شوق میں اس کلام میں شریک رہیں گے، مرحبا۔ ہمارے حضور بھی اور آپ بھی سب انشاءاللہ، ہمارے کیمرہ مین بھی انشاءاللہ پڑھیں گے سارے، کیا بات، ماحول بنے گا نا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ فیروز بھائی انشاءاللہ، جزاک اللہ۔ حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ بولو مرحبا صد مرحبا، آقا کا امام مرحبا، آقا کی زلف مرحبا، آقا کا چہرہ مرحبا، آقا کی داڑھی مرحبا، آقا کا چہرہ مرحبا ہے کتنا سونا مرحبا، آقا کی داڑھی مرحبا ہے کتنی پیاری مرحبا، خاندان مبارک مرحبا ہے کتنے سونے مرحبا، آقا کا پسینہ مرحبا ہے کتنا پیارا مرحبا، صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ میں، صدقے یا رسول اللہ میں، صدقے یا رسول اللہ میں قربان یا رسول اللہ، حسن جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا
صد مرحبا مکھ چند بدر شاشانی مکھ چند بدر شاشانی مت چمک دلاٹ نورانی مکھ چند بدر شاشانی مت چمک دلاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھی ہمت بھریاں اس صورت نو میں جانا گا اس صورت نو میں جانا گا کہ جان جہانا کا سچ آقا تیرا بدیم شانہ کا سچ آقا تیرا بدیم شانہ کا جس شان شانہ سب بڑھیا حسن و جمال مصطفیٰ بولو مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا اوج و کمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا اوج و کمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا سبحان اللہ 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 جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا ایک سمت علی ایک سمت عمر ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر جگمگ 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 تاروں میں ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا سبحان اللہ ما اجمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتے میں گرے علی کتے میں گرے علی کتے میں گرے علی کتے تیری سنا مشتاق اکھیاں کتے جا اڑیاں حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ بولو مرحبا صد مرحبا آقا کی باتیں مرحبا کتنی میٹھی مرحبا آقا کا پسینہ مرحبا کتنا پیارا مرحبا آقا کی آنکھیں مرحبا کتنی سونی مرحبا آقا کی پلکیں مرحبا ہے کتنی پیاری مرحبا لبہائے مبارک مرحبا ہے کتنے سونے مرحبا آقا کا چہرہ مرحبا کتنا ہے نورانی مرحبا میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں قربان یا رسول اللہ حسن جمال مصطفیٰ بولو مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا نساں کی میں مصطفیٰ دیتی سونی شان ہے آپ دی تاریخ وچ سارا قرآن ہے دساں کی میں مصطفیٰ دیتی سونی شان ہے آپ دی تاریخ وچ سارا قرآن ہے پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سی پارا پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سی پارا قسم خدا دی
سب نالوں پیارا کیونکہ حسن و جمال مصطفیٰ بولو مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء کوئی دنیا تے آیا نہیں ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں یار اے مجھے یا کوئی رب نے بنایا نہیں عادیت میرے نبی دیے رب دا نظارہ کہیے عید میرے نبی دیے رب دا نظارہ قسم خدا دے مینو سب نالوں پیارا حسن و جمال مصطفیٰ بولو مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا او جو کمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم علم و حکمت کے شہر کے دروازے اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے راج دلارے حضور کی گود مبارک میں آنکھیں کھول کے سب سے پہلے حضور کی زیارت کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تحنیک کی سعادت پانے والے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پیاری شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے سرتاج علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے دریافت کیا گیا۔ قاضی ایاز مالکی فرماتے ہیں کیف کان حبکم لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور یہ بتائیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت کرتے تھے؟ حضرت علی سے پوچھا جا رہا ہے رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم شیر خدا سے، تو آپ نے کیا جواب دیا؟ کان واللہ، وہ تھے اللہ کی قسم، احب الینا من اموالنا و اولادنا و آبائنا و امہاتنا و من الماء البارد، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خدا کی قسم ہمیں اپنے اموال، اپنی اولاد، اپنے آباء و اجداد، امہات سے بھی زیادہ محبوب تھے، اور کسی پیاسے کو ٹھنڈے پانی سے جو محبت ہوتی ہے ہمیں اپنے آقا و مولا اس سے بھی بڑھ کر محبوب تھے۔ اللہ اللہ سبحان اللہ، کیسی محبت تھی، ہر شے سے زیادہ حضور سے پیار ہے اور حضور سے محبت ہے۔ واقعی حضرت علی کو تو بالکل بجا فرمایا قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو بیان کیا ہے، واقعی سب سے زیادہ محبت مصطفیٰ کریم سے ہی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا نا مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت اور اس کا یہ فیضان ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حسن و جمال مصطفیٰ یہ آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے۔ میرے پاس بھی بیان کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، ملگین راز اسلامی بھی ہمارے ساتھ ہیں،
تیاری کے ساتھ ہیں ماشاءاللہ. تو ابتدا کرتے ہیں خالد بھائی سے. جی خالد بھائی ارشاد. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان رب العالمین جل وعلا نے قرآن میں جو بیان فرمایا انا اعطیناک الکوثر. یہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا. اس کی تفسیر میں سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی نے بڑا پیارا کلام فرمایا ہے، جس میں سے ایک جملہ یہ بھی ہے کہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، حسن ظاہر بھی عطا فرمایا، حسن باطن بھی عطا فرمایا. یہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر رب العالمین جل وعلا کی عنایات میں سے ایک حصہ ہے. حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر بھی پڑھا بھی گیا. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ سے زیادہ حسین تو کبھی میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، آپ سے زیادہ جمال والا کسی عورت نے جنا ہی نہیں ہے. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ تو ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے. کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا آپ ایسا پیدا کیے گئے جیسا آپ چاہتے تھے. رب العالمین جل وعلا کی ایسی عنایتیں ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بچپن میں دیکھنے والے بھی حضور کا حسن بیان فرماتے ہیں، جوانی میں جنہوں نے دیکھا وہ بھی حضور کا حسن بیان کرتے ہیں. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر کے جس گوشے جس حصے میں بس دیکھنے والا حضور کو دیکھ لے اور شرح صدر کے ساتھ ذرا دیکھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھتا نظر آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کی خوبیاں بیان کرتا نظر آتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریفہ 6 یا 8 برس کی ہے. عرب میں قحط پڑ گیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے پاس لوگ آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں دعا کیجئے کہ بارش ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بارش عطا فرمائے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر خانہ کعبہ میں آ جاتے ہیں. سب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لبھائے مبارکہ کو جنبش ہوئی. کیا کہا یہ اللہ جانے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لبھائے مبارک ہلتے ہوئے دیکھے گئے. بس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک لبوں کا ہلنا تھا کہ آسمان سے فوراً بارش برسنا شروع ہو. اللہ بڑی پیاری بات تھی. پھر اس واقعے کو ہم تھوڑا سا یہاں پر روک کر آگے چلتے ہیں. تو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں ہے اور پھر صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بارش چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام رب کی بارگاہ میں پھر ہاتھ اٹھاتے ہیں. رب العالمین جل وعلا پھر بارش برسا دیتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس بارش کو دیکھ کر مسکراتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہے کوئی جو مجھے وہ شعر سنائے جو بچپن میں ابو طالب نے پڑھا تھا. اللہ اکبر. مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حضور کی دربار پہ حاضر ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں. یا رسول اللہ میں سناؤں؟ اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جی جی سنائیے. مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پڑھتے ہیں وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، اس روشن چمکدار چہرے والے آپ کے مبارک چہرے کی برکت سے آسمان سے پانی طلب کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. سمال الیتامى عصمۃ للارامل، کہ آپ تو یتیموں کے پالنے والے ہیں اور بیواؤں کے سہارا ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان ہے کہ بچپن میں بھی جب حضور کو دیکھا تھا تو یہی شعر پڑھا گیا تھا وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ. يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ. اللہ اکبر. قرآن فرماتا ہے یوم تبیض وجوہ، قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ بعض چہرے بہت زیادہ روشن ہوں گے. یہاں پر آگے آپ کی جانے سے پہلے میں ایک چیز پر، وہ چیز مجھے ذوق دلا رہی ہے، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ناظرین کو بھی بتائی جائے. یستسقى الغمام ہے، یستسقى فعل مضارع ہے اور فعل مضارع مجہول ہے. ٹھیک ہے. فعل مضارع کے اندر معنی ہوتا ہے استمرار مع التجدد کا. اللہ استمرار مع التجدد. اب یہ اس کو میں کیسے آسان کر کے بتاؤں، یعنی جس کے اندر جو ہے وہ کنٹینیوسلی چیز آ رہی ہو لیکن وقفے سے آ رہی ہو. یوں آپ اس کو آسان اعتبار سے سمجھ سکتے ہیں.
تو استمرار مع تجدد کے اعتبار سے اگر آپ اس کو دیکھیں وَيُسْتَسْقَى الْغَمَامُ، تو اس کا لطف وہی محسوس کر سکتا ہے جو استمرار مع تجدد کو سمجھتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، باب استفعال طلب ماخذ کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یستسقل، آپ سے طلب کی جاتی ہے، آپ کے چہرے کے ذریعے سے یہ بارش طلب کی جاتی ہے۔ یہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کا مبارک معنی اگر دیکھا جائے تو طلب کرتا ہے یا طلب کیا جائے گا، جی ٹھیک ہے جی۔ ارشاد فرمایا یوم تبیض وجوہ کو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن یہ ارشاد فرماتا ہے قیامت کے دن بعض چہرے جو ہے نا وہ بہت زیادہ چمکدار ہوں گے۔ جی۔ جیسے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل یہ حدیث مبارکہ بیان کرنی تھی لیکن دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے تو پھر کیسے شفاعت کریں گے، وہاں امت تو کیسے پہچانیں گے؟ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ان کی اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے۔ حضور یعنی چمکدار ہونا یہ اب یدو سے تعبیر کیا جاتا ہے، روشن، چمکدار، اجالے والا، اجیالے والا۔ تو یہی بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہی گئی، وہ اب یدو مبارک اور چمکدار چہرے والے حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری حسن کی خوبی بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب دیکھنے والے دیکھتے ہیں تو اس قدر ڈیٹیل سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو لکھا گیا ہے کہ بیان کرنے والوں نے کسی کی سیرت کو ایسے بیان نہیں کیا جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو بیان کیا گیا ہے۔ کسی کی سیرت ایسے جمع نہیں کی گئی جس طرح حضور کی سیرت جمع کی گئی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک میں اور داڑھی مبارک میں کتنے بال سفید تھے، صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس کو بھی دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ روایت بیان کی گئی مشکات المصابیح میں ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک داڑھی میں یہاں چند بال جو ہے وہ سفید تھے، لیکن اس کا حال بھی یہ تھا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو ترتیب دیا کرتے تو وہ بال چھپ جایا کرتے تھے، اور جب تھوڑے سے وہ منتشر ہوتے تو پھر وہ سفیدی بھی اپنی نورانیت بکھیر رہی۔ اللہ 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 اللہ، واہ واہ واہ، کیا پیارے انداز میں کہا ہے۔ یستسقا کا معنی انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور اس کی ایک تو میں نے عرض کیا ہے پہلے، اس میں تھوڑا حکم ہے انشاءاللہ عرض کرتا ہوں یستسقا کا معنی کیا ہے، اور استمرار مع تجدد کو بھی آسان کر کے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مہروز بھائی بھی ہیں ہمارے ساتھ، کچھ مدنی پھول مہروز بھائی سے بھی لیتے ہیں۔ جی مہروز بھائی، حسن مصطفیٰ کا بیان ہے، حسن و جمال مصطفیٰ، مرحبا صد مرحبا۔ قرآن کریم سے آپ نے بات کا آغاز کیا تھا اور اسی سے ممکن ہو تو کرنا بھی چاہیے۔ اللہ رب کریم سورہ نساء میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان، اے لوگوں تمہارے پاس اللہ رب العزت کی برہان آئی۔ برہان کے لغوی معنی ہے ما یبرہن بہ الشیء، جس سے دوسری چیزوں کو واضح کیا جائے یا ثابت کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ اور اصطلاحی و منطقی اعتبار سے آپ دیکھیں تو اس کا فارسی میں جو ایک مصرع ہے وہ اس کی کمال تعریف ہے کہ آفتاب آمد دلیل آفتاب، کہ جب آفتاب آتا ہے تو وہ خود اپنے آنے کی بھی دلیل ہوتا ہے اور روشنی کی بھی دلیل ہوتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کائنات نے اپنی ذات کا، اپنی توحید کا برہان بنا کے بھیجا، اور اس آیت کی تفسیر میں جمہور مفسرین نے اس بات کو بیان کیا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے معجزات کا جامع بنا کے بھیجا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور حضرت عیسیٰ تک جتنے انبیاء اور رسول آئے ان کو جو جو کمالات اور جو جو معجزات عطا فرمائے گئے وہ سب معجزات و کمالات ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جمع کیے گئے، سبحان اللہ۔ اور اس کے سوا مزید اللہ اضافی کثیر معجزات و کمالات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیے گئے۔ سبحان اللہ۔ خود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ فرماتے ہیں کہ جتنے انبیاء آئے رب کائنات نے انہیں حسن صورت کے ساتھ مبعوث کیا، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان فرمائی جیسے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام لباس بشریت میں کیوں آئے۔ لباس بشریت میں آنے کی ایک حکمت اور ایک وجہ علماء نے، مفسرین نے یہ بیان فرمائی کیونکہ انسانوں میں ابلاغ کرنا تھا، اللہ کے احکامات پہنچانے تھے، لہذا انسانوں کے غیر سے اگر نبی ہوتا ہو نہیں سکتا، شریعت اسلامیہ نے اس کی ممانعت فرمائی، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جن
فرشتہ یا کوئی عورت نبی ہو، انسان ہوگا اور مرد ہوگا، تو وہ اس لیے کہ انس قائم رہے، وحشت نہ ہو، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو لباس بشریت میں رب کائنات نے بھیجا اور اپنی برہان بنا کے بھیجا۔ تو جب برہان بنا کے بھیجا تو مفسرین نے بیان فرمایا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے حسن سیرت کا بھی جامع بنایا اور حسن صورت کا بھی جامع بنایا۔ اگر ہم روایات پڑھیں، بلکہ یہاں پہ وہ شعر بنتا ہے کہ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدا داری، آنچ خوبا ہمدارند تو تنہا داری۔ اللہ 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 اللہ۔ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے، ایسا تجھے خالق تیرا طالب دیدار بنایا۔ اور یہ حسن و جمال ایک جگہ پر یہ کہا اور دوسری جگہ پر وہی کہا جو آپ نے بھی بیان کیا ہے کہ دیکھنے والے تو کہتے ہیں اللہ اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ اور یہ وہ صورت ہے، یہ وہ صورت مبارکہ ہے سلمان بھائی، اس کی فضیلت اور اس کی عظمت کے کیا کہنے، کہ اس صورت کو جس نے ایمان کی حالت میں ایک نظر دیکھا اور ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوا، وہ صحابی کہلاتا ہے۔ اور صحابی کی عظمت اور رفت کے کیا کہنے کہ دنیا کا کوئی غوث، کوئی قطب، کوئی ابدال، کوئی صدیق صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ وہ مرتبہ، اور پھر خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ تو ان کو یہ ستارہ ہونے کا اعزاز کیسے حاصل ہوا؟ صورت مصطفیٰ دیکھی، یعنی ان کو دیکھنا، ان کو دیکھنے کی فضیلت یہ ہے کہ جو ایمان کے ساتھ دیکھ لے وہ صحابی بن جائے۔ تو کوئی اور صورت تو ایسی ہے ہی نہیں کائنات میں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ خود رب کریم نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کا، آپ کے اعضاء مبارکہ کا تذکرہ قرآن کریم میں فرمایا۔ تو یہ تو رب تبارک و تعالی کا طریقہ بھی ہے۔ اور پھر ہم دیکھیں کہ حسن و جمال کی بات ہو رہی ہے، ایک ہوتا حسن سیرت اور ایک ہوتا حسن صورت، ایک ہوتا حسن باطن اور ایک ہوتا حسن ظاہر۔ اس میں تو کوئی کلام ہی نہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حسن باطن اور حسن سیرت کا مرقع تھے، اعلیٰ ترین نمونہ تھے۔ لیکن اگر ہم ظاہری اعتبار سے بھی دیکھیں، حسن و جمال کی ظاہری کیفیات اور ظاہری رونائی کے حوالے سے بھی ہم دیکھیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جامع نظر آتے ہیں۔ اور آپ کو جو یہ کہا گیا کہ رب کریم نے برہان بنا کے بھیجا، تو اس کے ضمن میں مفسرین نے اس بات کو بیان فرمایا کہ یوں تو ذات مصطفیٰ سر تا بقدم، سر سے قدم تک سراپا معجزہ ہے۔ آپ کے بال مبارک معجزہ، آپ کی آنکھیں معجزہ، آپ کی زبان معجزہ، آپ کے لاب دہن معجزہ، آپ کے کان معجزہ، آپ کی سماعت معجزہ، آپ کی زبان معجزہ، آپ کی گفتگو معجزہ، آپ کے ہاتھوں سے معجزات کا ظہور، آپ کے سینے سے معجزات کا ظہور، آپ کے قدموں سے معجزات کا ظہور۔ لیکن اگر یہ سارے معجزات بھی نہ ہوتے، ان میں سے کوئی بھی نہ ہوتا، تو صرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت و شخصیت ایسی تھی کہ جو نبوت پر، اللہ کی وحدانیت پر دلالت کرتی تھی۔ اور اس کے مظاہر ہمیں احادیث میں بھی ملتے ہیں اور دیگر واقعات میں بھی ملتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب انہیں پتا چلا کہ محمد نامی شخص ہیں جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں تو ہم نے سوچا کہ چلو ہم بھی چل کے دیکھتے ہیں کہ وہ کون صاحب ہیں جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں اللہ عز و جل کا نبی ہوں۔ اور جب یہ بارگاہ رسالت میں پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں، تب حدیث میں آیا، تو اس وقت انہوں نے، سلمان بھائی غور کرنے کی بات ہے، قرآن نہیں سنا، انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا واعظ و نصیحت نہیں سنا، انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلیٰ کردار کی کوئی جھلک ان معنوں میں نہیں دیکھی کہ کوئی واقعہ رونما ہوا ہوتا،
نبی کریم تشریف فرماتے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا، انہوں نے جب دیکھا تو کہتے ہیں مجھ پہ یہ بات منکشف ہو گئی، انہو وجہہ لیس بوجہ الکذاب، کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ تو اگر ہم اس پہ غور کریں تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کیا؟ انہوں نے وہی صورت منموہنی دیکھی کہ جس کو رب کریم نے برہان فرمایا۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کی صورت کیسی تھی کہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان، ایک صحابی رسول حاضر ہوئے، غالباً کل بھی آپ نے اس کا تذکرہ کیا تھا کہ وہ حاضر ہوئے بارگاہ رسالت میں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا چہرہ زرد تھا، مضمون حدیث بیان کر رہا ہوں، چہرہ زرد تھا، اترا ہوا تھا۔ بارگاہ رسالت سے جب استفسار ہوا تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رخ طابہ کی زیارت کرتا ہوں تو رونق آ جاتی ہے، رمق آ جاتی ہے، چمک آ جاتی ہے، لیکن جب آپ سے دور ہوتا ہوں تو اداسی چھا جاتی ہے، اور میں تو یہ سوچتا ہوں کہ یا رسول اللہ یہاں بےتاب ہوتا ہوں، یہاں مضطرب ہوتا ہوں تو آتا ہوں آپ کی زیارت کر لیتا ہوں، کل قیامت کے دن آپ تو جنت میں اعلیٰ مقام پر ہوں گے، میں جنت میں ہوا بھی تو آپ تو بہت اعلیٰ مقام پہ ہوں گے، میں اس طریقے سے ہوں گا تو کیا ہوگا؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے وہ بات فرمائی کہ جو ہم سے محبت کرتا، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ قیامت کے دن جنت میں اس کے ساتھ ہوگا۔ اس کو بھی دیکھیے۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہ میں وہ واقعات عرض کر رہا ہوں کہ صرف صورت کو دیکھ کر لوگوں نے ایمان لے کر آئے اور نبی کریم علیہ السلام کی رسالت کی، اللہ کی توحید کی گواہی دی۔ آپ کی بات میں ہی ایک بات ایڈ ہو جائے گی، ابھی جو مضمون لے کر آ رہے ہیں تو اس کو یوں کہیں کہ کنکلوژن بھی ہو جائے گا اور جامع بھی معاملہ ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا قول ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک میں وحی الہی، دیگر معجزات اور دیگر دلائل نبوت کا ظہور نہ بھی ہوتا تو آپ کا چہرہ مبارک ہی آپ کی دلیل نبوت کے لیے کافی تھا۔ سبحان اللہ اللہ، کیسا چہرہ تھا؟ کیسا چہرہ تھا حضرت طفیل کو دیکھیے، جب ہم پڑھتے ہیں ابتدائی اسلام میں، جب غیر مسلموں نے، نبی کریم علیہ السلام کے دشمنوں نے آپ کو روکنا چاہا، آپ کو دبانا چاہا معاذ اللہ، اور انہوں نے مختلف اس کے لیے تدبیریں اور ہیلہ سازیاں کی، تو اس کا ایک طریقہ انہوں نے یہ اختیار کیا کہ مکہ شریف میں باہر سے جو بھی آتا اس کے کان بھرتے اور کہتے دیکھو اس طریقے کا ایک شخص ہے جو تمہارے سے تمہارا دین چھین لے گا۔ تو قبیلہ دوس کے سردار حضرت طفیل جو ہیں وہ آئے، جب وہ آئے تو ان کو بھی اسی طریقے کی باتیں کی گئیں۔ وہ کہتے ہیں اچھا ہر کسی کو اپنے آبائی دین سے، چاہے وہ باطل ہو چاہے حق ہو، ایک انسیت و محبت ہوتی ہے، ان کو بھی تھی، اور یہ چاہتے تھے کہ میرا آبائی دین جو کہ باطل تھا وہ میرے سے چھینا نہ جائے، وہ میرے سے ضائع نہ ہو جائے، اس کو میں گواہ نہ بیٹھوں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کانوں میں روئیاں ٹھوس لی اور انہوں نے نیت کر لی کہ نہ میں ان کی آواز سنوں گا اور نہ میں ان کو دیکھوں گا۔ لیکن واقعہ یہ ہوا کہ جب یہ حرم شریف میں آئے، مکہ شریف کے کعبۃ اللہ شریف کے بعد آ کے بیٹھے تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے۔ اب نماز ادا فرما رہے ہیں، آپ دیکھیں نماز ہے تو نبی کریم علیہ السلام کسی سے کوئی گفتگو نہیں کر رہے، کسی سے کوئی معاملہ نہیں کر رہے، خالص اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور ان سے بڑھ کر خالص عبادت کرنے والا کون ہے؟ تو وہ نماز ادا فرما رہے نبی کریم علیہ السلام۔ یہ حضرت طفیل جو تھے دیکھتے رہے، جب نبی کریم علیہ السلام نے نماز ختم کی، نماز مکمل ہوئی، نماز مکمل ہونے کے بعد آپ اپنے آستانہ عالی شان کی طرف روانہ ہوئے تو یہ جو حضرت طفیل تھے یہ بھی پیچھے پیچھے روانہ ہو گئے۔ اب آپ دیکھیے، ان کو کہا گیا تھا وہ شخص جو ہے تم سے تمہارا آبائی دین لے لے گا، لیکن ابھی نبی کریم علیہ السلام نے ان سے کوئی گفتگو نہیں کی، ان کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ اب نبی کریم علیہ السلام چلے تو یہ پیچھے پیچھے چلنے لگے، یہاں تک کہ نبی کریم علیہ السلام اپنے آستانہ مبارک کے دروازے مبارک پر پہنچے۔ جب انہیں لگا کہ اب آقا کریم علیہ السلام آستانہ مبارک کے اندر، گھر مبارک کے اندر داخل ہو ہی جائیں گے، تو انہوں نے کہا آپ کون ہیں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے کہا میں محمد بن عبداللہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہا آپ کی دعوت کیا ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کو اپنی نبوت کی اور اللہ کی توحید کی، وحدانیت کی وہ دی، دعوت دی۔ جب انہوں نے سنی کہ یہ دعوت ہے تو وہ شخص جو بچنا چاہ رہا تھا ابھی صرف دیکھا ہے اور کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ آپ دیکھیے مدینہ طیبہ کے قرب و جوار میں ایک قافلہ آتا ہے، باہر سے تجارتی قافلہ آتا ہے، اور جب تجارتی قافلہ آتا ہے تو وہ شہر میں داخل ہونے سے پہلے جو اس کی باؤنڈری وال ہے، جو اس کی فصیل ہے، وہاں پہ رک جاتا ہے اور تیار ہوتا ہے، تھوڑا آرام کرتا ہے کہ ہم اندر آئیں گے اور پھر تجارت کا معاملہ کریں گے۔ وہاں سے نبی کریم علیہ السلام کا گزر ہوتا ہے اور اہل قافلہ نہیں جانتے کہ یہ
کون شخصیت ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں پہ ایک اونٹ پسند آتا ہے اور اس کا سودا کر لیا جاتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس اونٹ کو خریدتے ہیں اور اس اونٹ کو خریدنے کے بعد ادھار خریدتے ہیں کہ تم یہیں ٹھہرو، میں تمہیں قیمت پہنچاتا ہوں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تاجر جو ہوتا ہے وہ اونٹ کی نکیل پکڑاتا ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اونٹ کو لے کر چل دیتے ہیں. اب جب یہ معاملہ ہو جاتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام روانہ ہو چکے ہوتے ہیں، تو اس قافلے میں شامل دیگر تاجر جو ہوتے ہیں وہ اس تاجر کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں تم نے تو بڑا گھاٹے کا سودا کیا، پہلا سودا کیا اور وہ بھی بڑے گھاٹے کا کیا کہ جس شخص کو نہ جانتے ہو، نہ پہچانتے ہو، نہ نام پتا، نہ اس کا ایڈریس پتا، اور تم نے اسے ادھار سودا دے دیا. اب یہ چیمہ گوئیاں جو تھیں وہ شروع ہوئیں. جب شروع ہوئی تو اس قافلے کے سردار کی جو زوجہ تھی، بیوی تھی، اس نے کہا اے لوگوں، تم ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ گمان کرو، ان کے بارے میں بدگوئیاں نہ کرو، خدا کی قسم وہ چہرہ ایسا ہے کہ وہ دھوکہ نہیں دے سکتا. تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کی ایک جھلک ہے کہ جس نے دیکھا وہ فدا ہو گیا، نثار ہو گیا. اور جو دیکھنے والے ہیں وہ تو دیکھنے والے ہیں. یہاں تو دیکھنے والے تو کہتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن کے بارے میں علامہ ابو نعیم حافظہ اللہ تعالی آپ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے فیصل الکبریٰ کے اندر. خصائص الکبریٰ میں حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو نقل بھی فرمایا ہے. ذکر جمیل سے یہ میں پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو. بڑی پیاری کتاب ہے خطیب پاکستان حضرت مولانا محمد شفیع اوکاڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذکر جمیل، اور واقعی ذکر جمیل ہے. آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ دل باغ باغ ہو جائے گا. مکتبۃ المدینہ سے اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے. آپ نے لکھا ہے یہاں پر، آپ فرماتے ہیں کہ وَلَمْ يُؤْتَى يُوسُفَ إِلَّا شَطْرَ الْحُسْنِ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے یوسف علیہ السلام کو حسن کا ایک حصہ عطا فرمایا تھا. مفہومی ترجمہ کر رہا ہوں کہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یوسف علیہ السلام کو حسن کا ایک حصہ عطا فرمایا تھا. وَأُوتِيَ نَبِيُّنَا صلی اللہ علیہ وسلم جَمِيعَهُ، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے سارے کا سارا حسن عطا فرمایا ہے. اس لیے کہا کہ دیکھنے والے تو کہتے ہیں اللہ اللہ، اللہ اکبر سبحان اللہ. آپ یہ جملہ دیکھیں، اس کے اندر بھی ایک کیف و سرور ہے کہ بندہ جب کوئی خوبصورت چیز دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار دیکھتا ہے، تو زبان پر ذکر اللہ جاری ہو جاتا ہے، سبحان اللہ اللہ اللہ. تو کیسی پیاری بات کی ہے حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ دیکھنے والے تو کہتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. اللہ اکبر. چہرہ تیرا نور ونڈے ساری کائنات نور، رب بھی سلام بھیجے ایک تیری ذات نور. شیدائے زمانہ تیرے حسن و جمال دا، شیدائے زمانہ
تیرے حسن و جمال دا لب کے لیا کتھوں لب کے لیا کتھوں سونا تیرے نال دا سونا تیرے نال دا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، ذکر مصطفیٰ جاری ہے، حضور کے حسن و جمال کا بیان جاری ہے. کیا حضور کا سارا حسن یہ عالم پہ آشکار ہوا؟ اور پھر حضور کا حسن کیسا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے حسن کے بارے میں اور یوسف علیہ السلام کے حسن کے بارے میں کیا کہا ہے، انشاءاللہ عز و جل اس کو بھی بیان کریں گے. لیکن یہاں پر آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو سلسلے کا حصہ بناتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد عقیل شریف اتاری راولپنڈی سے عرض کر رہا ہوں. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع حسن و جمال مصطفیٰ. کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ جنہوں نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رخ روشن کی زیارت کی اور دیکھ کر یہ کہنا پڑ گیا کہ اس صورت نور میں جان آکھاں جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑھیا. اللہ ان کامل ولیوں کا صدقہ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے. حسن و جمال مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب تعالی ہم سب کو امیر السنت کی غلامی میں استقامت نصیب فرمائے. آمین آمین. مرحبا. جی عبد الخالق اتاری واقع سرچ کر رہا ہوں. سلمان بھائی، آج کا موضوع بہت ہی زبردست، حسن و جمال مصطفیٰ. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی چہرہ جو ایک بار دیکھ لیتا تھا اسے بار بار دیکھنے کی آرزو ہوتی تھی. صحابہ کرام کے بارے میں سنا اور پڑھا کہ صحابہ کرام جب گھر میں جاتے تھے تو گھر میں گزرنے والے لمحات گزارنا ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا تھا. دیدار کی پیاس بجھانے کے لیے دوبارہ بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام میں حاضر ہو جاتے تھے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ اپنے پیارے محبوب کے جلوے ہمیں دکھائے. آئیے ہم سب مل کے بارگاہ خدا میں دعا کرتے ہیں. یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے، اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے. اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میرے ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے. آمین آمین. مرحبا مرحبا. ماشاءاللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. عبد الخالق بھائی مدینہ. حضور محمد عدنان شریف اتاری سردار آباد سے. ماشاءاللہ سلمان بھائی، آپ کا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت پیارا. آج کا موضوع بھی ماشاءاللہ حسن و جمال مصطفیٰ مدینہ. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے امام صاحب کی آواز میں مزید اضافہ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرمائے. اور حضور عرض یہ کر رہی تھی، آپ نے آج شروع میں ایک اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضوں کرے خدا. یہ فضوں کیا ہوتا ہے حضور؟ اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دیں جزاک اللہ. روز فضوں کرے خدا، یہ ڈیٹیل جاننے کے لیے بہترین طریقہ ہے آپ نغمات رضا سلسلہ دیکھیں انشاءاللہ. اس میں عبدالحبیب بھائی نے بڑے ڈیٹیل کے ساتھ اور بڑے مفصل انداز میں اس کو بیان فرمایا ہے. مرحبا. جی میں بلال رضا تاری دوحہ قطر سے عرض کر رہا ہوں. حاجی سلیمان بھائی سیدی تارا سیدی تارا سنا دیں. ماشاءاللہ. مرحبا بلال بھائی، آپ کی دوحہ قطر سے کال. مرحبا. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ مجھے آپ کے حسن ظن کے مطابق جو آپ نے کہا ہے میرے لیے اللہ اس کو پورا فرمائے. میں ویسے حاجی ہوں نہیں، اللہ کرے نصیب ہو اور باادب اور حج مبرور نصیب ہو. اللہ آپ کو سلامت رکھے. مدینہ. مدنی منا ہے جی کال. مدنی منا تو کرے جو بات بھی ہے، مدینہ ہی ہے. ماشاءاللہ. جی کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے خوب بھالو سلسلہ. سلمان بھائی اپنی অনেক پیارا میٹھا اپنی আমার জন্য پیارے میٹھے امیر اہل سنت کے پاس میری استقامت کی دعا کر دیجئے گا اور انشاءاللہ عز و جل 26 روزہ مدنی قاعدہ کورس کرنے کی بھی دعا کر دیجئے گا. ہو سکے تو ہمارے پیارے میٹھے اسد مدنی کی یہ نعت شریف جو آپ پڑھے ہیں اس کو سنا دیجئے. سوئے طیبہ یہ سمجھ کر
کہ زمانے جاتے، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ ماشاء اللہ، واقعی سید بھائی آپ نے بڑی اچھی نیت کی، انٹینشن کا اظہار کیا مدنی قاعدہ کورس کرنے کا۔ واقعی مدنی قاعدہ کورس کرنے کی حاجت بھی ہے اور شدید حاجت بھی ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ آپ ہند سے کال کرتے ہیں، ہمارے اسلامی بھائی ہیں ماشاءاللہ۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ ایک دوسری لینگویج بولتے ہیں اور آپ کوئی اور لینگویج بولیں گے تو اس میں بعض اوقات اپنی لینگویج کا کچھ ایکسینٹ ضرور رہتا ہے۔ یہ بھی ایک قابل ستائش بات ہے کہ کوشش ہے ان کی ماشاءاللہ، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مدنی قاعدہ کورس کریں اور اس میں آپ کو محنت بھی کرنی پڑے گی، یہ بھی ابھی سرچ کر دوں سید بھائی، محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی، ایفرٹ کرنی پڑے گی، بار بار یہ ہا کہاں بولنا ہے اور ہا کہاں بولنا ہے، ہا کہاں آئے گا، ہا کہاں آئے گا، خا کہاں آئے گا، یہ تینوں مختلف مقامات ہیں۔ تو یہ دیکھ کے اس کو جو ہے وہ آپ کو درست بھی کرنا پڑے گا۔ بعض اوقات بندہ جب آتا ہے اس کی طرف آتا ہے تو جہاں پر ہا بولنا ہوتا ہے وہاں پہ بھی ہا بعض اوقات ہو جاتا ہے، جیسے ہم نہیں ہے، یہ ہم ہوتا ہے، ہم یہ ہے دوسری ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو چلے اردو میں تو تلفظ کا خیال رکھنا اتنا وہ ضروری بھی نہیں ہے، تلفظ بولے اردو کے اندر بعض اوقات وہ ہو جاتا ہے دوسرا معاملہ بھی، لیکن عربی جب آپ بولیں تو عربی کے اندر آپ کو اللہ، جیسے اس میں جلالت ہے اللہ، تو یہ ہا ہے آخر میں، اس کو ہا کریں گے تو معاملہ صحیح نہیں رہے گا، اس کو ہا اللہ۔ اسی طرح سجدے کے اندر تسبیح ہے سبحان ربی الاعلی، اس میں سبحانہ کر دیں گے، ہا کو ہا بنا دیں گے تو معاملہ جو ہے یہ اگر معنی فاسد ہوا تو نماز بھی فاسد ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے نماز کے اذکار میں بھی ان کا مخارج کا لحاظ رکھنا یہ بڑا ضروری ہے، قراءت قرآن کے اندر لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ چھوٹی سی بات کا غلطی جس کو ہم چھوٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ غلطی کہیں کا کہیں لے جاتی ہے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے اور درست طریقے سے قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگ انگلش بولتے ہیں ایکسنٹ کے مطابق، کوشش کرتے ہیں، ایفرٹ کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھیں ایک تو بعض ایریاز ایسے ہیں ہمارے جس میں صرف انگلش سیکھنے کا شوق ہوتا ہے، لیکن وہ جو ڈیولپڈ ایریاز ہیں وہاں پر انگلش سیکھنے کے ساتھ ساتھ ایک خاص قسم کا ایکسنٹ بھی لوگ سیکھتے ہیں۔ ایکسنٹ مطلب بولنے کا انداز، لہجہ۔ تو انگلش بولنے کا ایکسنٹ سیکھے، قرآن کریم پڑھنے کا ایکسنٹ نہ سیکھے، کیسا جو ہے یہ مسلمان ہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے آپ انگلش بولنا سیکھ رہے ہیں اچھی نیتوں کے ساتھ، ہم نے بھی سیکھی ہے، کورس کیے الحمدللہ رب العالمین، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بھی کیا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے۔ اچھی نیتیں ہوں اور آپ ایکسنٹ بھی اچھی نیتوں سے سیکھیں، اچھی بات ہے، لیکن ایکسنٹ یہاں تو سیکھ لیں اور قرآن کریم کی باری آئے تو ہم جیسے مرضی پڑھتے رہیں، نماز کی اذکار کی باری آئے تو جیسے بات چل رہا ہے ویسے ہی چل رہا ہے، نہیں ویسے نہیں چلے گا، جس طرح شریعت نے بتایا ہے ویسے چلے گا۔ نماز پڑھنی ہے ویسے جیسے حضور نے پڑھی ہے، کہ حضور نے فرمایا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے۔ سلمان بھائی یہاں ایک بات عرض کروں، ان کی کال آئی، ایک تو ماشاءاللہ ورائٹی تھی کال کے اندر کہ مختلف انہوں نے ڈائمنشنز میں بات کی ہے، لیکن مجھے امیر اہل سنت یاد آ رہے تھے کہ امیر اہل سنت نے دیکھیں کیسی کیفیت پیدا کر دی عالم اسلام میں، الحمدللہ کائنات میں جہاں جہاں دعوت اسلامی کا کام ہے کم و بیش 200 ممالک میں، کہ امیر اہل سنت نے ڈائمنشن ہی تبدیل کر دی ہے نا۔ ایک ہوتا ہے کہ ہوا کے رخ پہ چلنا، امیر اہل سنت نے وہ ذوق، وہ ہمت، وہ طاقت اسلامی بھائیوں کو دے دی ہے، جذبہ دے دیا ہے کہ ہوا کسی بھی طرف ہو ہمیں مدینے کی طرف چلنا۔ تو قرآن پاک درست کرنے کا جذبہ، یہ جذبہ ہی بہت قابل ستائش و تحسین ہے۔ نماز درست کرنے کا جذبہ اور اس کا جو ہے نا وہ ترغیب، اور پھر اس کے لیے کورسز، صرف یہ نہیں کہ بات کہہ دی کہ بھئی آپ قرآن درست کیجئے، آپ نماز درست کیجئے، نہیں، اس کے مواقع بھی عطا فرمائے، اللہ ان پہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ مرحبا سید بھائی، آپ کی ایک کال پر کتنے زیادہ مدنی پھول بیان ہو گئے، مرحبا جی۔ میرا نام شہباز علی عطاری ہے، 209 عربی، سردار آباد فیصل آباد سے عرض کر رہا ہوں۔ میری نعت خواہ اسلام بھائی سے عرض ہے کہ جشن ولادت آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جشن ولادت کے موقع پر ربیع الاول کے متعلق نعت سنا دیں۔ ٹھیک ہے جی، مرحبا۔ میرا نام ذوالفقار علی صدیقی عطاری، فاروق نگر لاڑکانہ سے، ہمیں منقبت سنا دے۔ میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے، جزاک اللہ توفیق۔ مرحبا، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ذوالفقار بھائی، فاروق نگر لاڑکانہ سے آپ کو کال کرنا، مرحبا، مدینہ مدینہ۔
مرکز الauliya سے طالب حسین عطاری عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی بہت ہی پیارا سلسلہ ہے۔ سلمان بھائی عرض یہ ہے کہ ہمیں یہ جشن مصطفیٰ ہے بڑی دھوم سے نکالیں گے، بڑی دھوم سے منائیں گے انشاءاللہ عزوجل۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مرحبا جی، میں مرتضیٰ عطاری ماتلی سے بات کر رہا ہوں، مجھے نعت سنا ہے 12 ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے۔ کیا بات ہے جی آپ کی، ماشاءاللہ۔ مرحبا جی، ماشاءاللہ بہت پیارا سلسلہ سلمان بھائی آپ کا چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو دن رات ترقی عطا فرمائے۔ مجھے اسد بھائی سے ایک نعت کی گزارش کرنی تھی کہ اگر وہ مجھے کلام سنا دیا جائے، میرا تو سب کچھ قربان آپ پر یا رسول اللہ۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر الجزا عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ مرحبا، ماشاءاللہ۔ مدینہ مدینہ جی، محمد انس عطاری مرکز الauliya لاہور سے عرض کر رہا ہوں۔ سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے بہت ہی پیارا ہے۔ میری نعت کا اسلامی بھائی سے درخواست ہے، سرکار کی آمد مرحبا نعت شریف سنا دیں، جزاکم اللہ خیر۔ ٹھیک ہے جی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کچھ آپ کے میسیجز بھی شامل کرتا ہوں جی۔ یہ ہیں جی، نام کیا ہے ان کا، میں نے ایک عرض کی تھی کل بھی کی تھی، آج دوبارہ عرض کرتا ہوں۔ آپ اپنے میسیج کے شروع میں اپنا نام اور اس کے بعد اپنے شہر کا نام ضرور لکھا کریں، شروع میں ہی سلام کے بعد۔ اور سلام بھی صرف اگر آپ رومن میں لکھ رہے ہیں تو صرف سلام SALAM اتنا ہی لکھیں، ٹھیک ہے؟ تو اس سے بھی وہ ہو جاتا ہے۔ سلام لکھیں اور اس کے بعد اپنا نام اور اپنے شہر کا نام ضرور لکھیں جب آپ مدنی چینل کے نمبر پر میسج کر رہے ہوں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گزارش ہے کلام سنا دیں، طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ۔ ٹھیک ہے جی، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو اللہ والا ہے، تیرا اللہ والی ہے، مرادیں مل رہی ہیں، شاد شاد ان کا سوالی ہے۔ حمزہ بھائی ہیں بورے والا سے، ان کو یہ کلام سننا ہے۔ ٹھیک ہے جی، سجاد بھائی ہیں علی پور چٹھا سے، واہ سبحان اللہ، مرحبا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یا مصطفیٰ خیر الورا، یہ کلام سننا ہے، مرحبا سبحان اللہ۔ مبشر بھائی کا میسج ہے، بہت شکریہ مبشر بھائی، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سعد نقش بندی ہیں فرام گجر خان، بہت شکریہ حضور آپ کے سلسلے کے لیے، آپ کے میسج کے لیے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ یہ ہیں جی زہیب احمد بھائی ہیں گجرا والا سے، زہیب بھائی بہت شکریہ آپ کے میسج کے لیے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سلسلے کے شروع میں آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو ساتھ یہ کیا لکھا ہے جی آپ نے، یہ میسج میں سمجھ نہیں پا رہا، بہرحال انشاءاللہ میں اس کو دوبارہ ریڈ کرتا ہوں بعد میں۔ آگے چلتے ہیں جی، عامر بھائی ہیں باب المدینہ کراچی لانڈی سے، قائد آباد سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کیا کلام سننا ہے، کلام کون سا سننا ہے یہ تو اس میں نہیں ہے، بل یہ ضرور ہے عبدالحبیب بھائی کو نہیں لے کر آئے، کیوں ناراض ہو عبدالحبیب بھائی سے؟ الامان والحفیظ، اللہ نہ کرے جی ہمارے کوئی ایسا معاملہ ہو۔ رکن شورا ہمارے ماشاءاللہ بڑے پیارے اسلامی بھائی ہیں، ابھی کے چاند ہیں سارے رکن شورا جی، 14ویں کے چاند ہیں سارے رکن شورا۔ اللہ اللہ اللہ، میرے نے بات ختم کر دیا نا جی، مدنی مذاکرے کے اندر فرمایا ہے، تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، نہ ایسا ہو نہ ایسا ہوا ہے، اللہ کرے نہ ایسا ہو، یہ جو آپ نے لکھا ہے۔ بہرحال عبدالحبیب بھائی سے میں ضرور کروں گا، ابھی وہ جدول پر تھے، پنجاب کے جدول پر تھے، اور ابھی غالباً تشریف لے آئے ہیں، کل تشریف لے آئے ہیں، تو میں ضرور عرض کروں گا ان کو انشاءاللہ سلسلے میں آنے کے لیے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، حسن ظن بھی رکھا کرے، اللہ برکت دے آپ کو۔ یہ ہیں جی سرگودا سے میسج ہے، بڑی مہربانی آپ کے میسج کے لیے بھی۔ یہ ہیں جی کیا نام ہے ان کا، مبین بھائی، کہاں سے؟ گجرا والا کینٹ سے ہیں، بڑی مہربانی جناب آپ کے میسج کے لیے۔ پنجابی کلاموں کی فرمائش بھی ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کچھ کلام شامل کریں اسد بھائی، پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علی نبی کا جھنڈا لے کر نکلو، دنیا پر چھا جاؤ، نبی کا جھنڈا امن کا جھنڈا، گھر گھر میں بہرا پکارو یا رسول اللہ
پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو نا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اس طرف جو نور ہے گو اس طرف بھی نور ہے اس طرف جو نور ہے گو اس طرف بھی نور ہے ذرا ذرا سب جہاں کا نور سے معمور گئے یا رسول اللہ حبیب اللہ پکارو رسول اللہ یا حبیب اللہ جشن میلاد النبی ہے کیوں نہ جھومے آج جشن میلاد النبی ہے کیوں نہ جھومے آج مسکراتی ہے بہاریں سب فضا پر نور ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکار زمانہ صبح شب ولادت نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت شادی رچی ہوئی ہے بجتے کے شادی گانے شادی رچی ہوئی ہے بجتے کے شادی گانے شادی رچی ہوئی ہے بجتے کے شادی گانے دولا بنا وہ دولا دولا بنا وہ دولا دولا بنا وہ دولا صبح شب ولادت آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا عالم نے رنگ بدلا عالم نے رنگ بدلا عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت بانٹا ہے تو جہاں میں تو نے زیا کا بڑا بانٹا ہے تو جہاں میں تو نے زیا کا بڑا بانٹا ہے تو جہاں میں تو نے زیا کا بڑا دے دے ہنسی کا حصہ دے دے ہمارا حصہ دے دے ہمارا حصہ صبح شب ولادت تم بھی کر گئے ان کا چرچا اپنے دل چمکا اونچ میں اونچا نبی کا جھنڈا اعلیٰ سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا سب سے نرالا نبی کا جھنڈا پیارا پیارا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ سرکار کی آمد مرحبا 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 یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب سبحان اللہ سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین کلام جاری و ساری ہیں انشاءاللہ مزید کلام بھی شامل کریں گے لیکن یہاں پر ایک مدنی گلدستہ سلسلے میں شامل کیے لیتے ہیں اللہ اللہ حضور کی باتیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ
کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، اور اسی کے دوران اب آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے مدنی گلدستہ اللہ اللہ حضور کی باتیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معلم کائنات بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ اب آپ کے اسوائے حسنہ کی پیروی کا حکم خود اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کی شان نہایت عظیم ہے، لیکن آج نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لوگوں سے ملاقات اور مختلف گفتگو کے انداز کے بارے میں سنتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت تیزی سے جلدی جلدی گفتگو نہیں فرماتے تھے، بلکہ نہایت ہی متانت اور سنجیدگی سے ٹھہر ٹھہر کر کلام فرماتے تھے، بلکہ کلام اتنا صاف اور واضح ہوتا تھا کہ سننے والے اس کو سمجھ کر یاد کر لیا کرتے تھے۔ اگر کوئی اہم بات ہوتی تو اس جملے کو کبھی 3 بار دہرا دیا کرتے تھے تاکہ سامعین کو اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جوامع الکلم کا معجزہ عطا فرمایا تھا کہ مختصر سے جملے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑی لمبی چوڑی بات کو بیان فرما دیا کرتے تھے۔ حضرت ہند بن ابو حالہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلا ضرورت گفتگو نہیں فرماتے تھے، بلکہ اکثر خاموش ہی رہا کرتے تھے۔ جب آپ اپنی مجلسوں میں اس قدر وقار کے ساتھ رونق افزا رہتے تھے کہ بڑے سے بڑے بادشاہوں کے دربار میں بھی اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس حلم اور حیا اور خیر و امانت کی مجلس ہوا کرتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس میں کبھی کوئی بلند آواز سے گفتگو نہیں کر سکتا تھا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کلام فرماتے تھے تو اہل مجلس اس طرح سر جھکائے اور ہمتن گوش ہو کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلام سنا کرتے تھے کہ گویا ان کے سروں پر چڑیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہایت ہی وقار کے ساتھ اس طرح ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جملوں کو گننا چاہتا تو وہ بآسانی گن سکتا تھا۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ذرا غور کیجئے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ کتنا خوبصورت اور پیارا انداز ہوا کرتا تھا، اور سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ آپ سے کس قدر محبت فرمایا کرتے تھے۔ یہ جو حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ آپ کی مجلس میں کوئی بلند آواز میں گفتگو نہ کر سکتا تھا، تو یہ آپ کا ادب و احترام تھا۔ آپ کے ادب کی وجہ سے کوئی آپ کے سامنے آپ کی مجلس میں بلند آواز سے گفتگو نہ کیا کرتا۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام لوگوں سے بڑھ کر فصیح و بلیغ اور سب سے زیادہ شیریں گفتگو فرمانے والے تھے۔ سبحان اللہ، دافع رنج و ملال، صاحب جود و نوال، رسول بے مثال، بی بی آمینہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہا فرماتے ہیں نا، انا افصح العرب، میں اہل عرب میں سب سے زیادہ فصیح ہوں۔ سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی مقام بیان کرنا ہو اور میرے امام کا قلم خاموش رہ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، تیرے آگے یوں ہے دبے لجے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ سبحان اللہ، کیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گفتگو کا انداز ہوا کرتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کوئی زیادہ خوش اخلاق نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم یا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے جو کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتا
تو آپ لبیک کہہ کر جواب دیتے. حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب سے مسلمان ہوا کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے پاس آنے سے نہیں روکا، اور جس وقت بھی مجھے دیکھتے تو نبی پاک مسکرا دیتے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے خوش طبعی بھی فرماتے اور سب کے ساتھ مل جل کر رہتے اور ہر ایک سے گفتگو فرماتے، اور صحابہ اکرام علیہم رضوان کے بچوں سے بھی خوش طبعی فرماتے اور ان بچوں کو اپنی مقدس گود میں بٹھا لیا کرتے. آزاد، نیز، لونڈی، غلام اور مسکین سب کی دعوتیں قبول فرماتے، اور مدینے کے انتہائی حصوں میں رہنے والے مریضوں اور بیماروں کی بیمار پرسی فرمایا کرتے اور عذر پیش کرنے والوں کے عذر کو قبول فرماتے. سبحان اللہ، کیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سیرت ہے. آپ اپنے صحابہ سے بھی بڑی محبت فرماتے، اپنے غلاموں سے بھی محبت فرماتے، اپنے گھر والوں سے بھی محبت فرماتے، بچوں سے بھی محبت فرماتے، غریبوں سے بھی محبت فرماتے. امام عشق و محبت فرماتے ہیں نا، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سیرت کے ان پر نور گوشوں کا مطالعہ کریں اور ان کی روشنی سے اپنی زندگی کو روشن اور منور کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی سعادت توفیق نصیب فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. آئیے بڑھتے ہیں کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہاں میری تصحیح بھی کی گئی ہے کہ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ. میں بھی سوچ رہا تھا، شعر پڑھ رہا تھا، مجھے لگ رہا تھا کہ کچھ اس میں ہے. بہرحال چلیں، خالد بھائی نے بتایا مدنی گلستے کے دوران، آپ مدنی گلستہ دیکھ رہے تھے، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. اسد بھائی بھی کچھ مدنی پھول موضوع سے متعلق بتا رہے ہیں، سنا رہے ہیں ہمیں. آئیے سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کا ذکر کرنے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین آپ کے حسن و جمال کے صدقہ ہمیں عطا فرمائے. سلمان بھائی، دنیا کے اندر بھی ہم اگر کسی کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں، ہم اپنا کسی کو محبوب بناتے ہیں، تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہمارا محبوب سب سے اچھا ہو، خوبصورت ہو، ہماری دوستی جس سے اچھی ہو. اگر میں اس کے ساتھ کہیں جا رہا ہوں، میرا کوئی دوست ہے، میرا کوئی فرینڈ ہے، میرا کوئی ساتھی ہے، خوبصورت ہو، ہمارا محبوب سب سے اعلیٰ ہو، تو جو محبوب رب کائنات کا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا جو محبوب ہے، وہ کس قدر حسین و جمیل ہوگا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان پیارا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر رہا کرتے تھے. یعنی صحابہ کا عالم یہ تھا کہ فرماتے ہیں کہ ہمیں سخت بھوک لگی ہوتی اور سرکار دو عالم علیہ السلام کا چہرہ مبارک دیکھ لیتے تو بھوک مٹ جایا کرتی تھی. سخت پیاس لگی ہوتی تو پیارے آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارک دیکھ لیتے تو ہماری پیاس بجھ جایا کرتی تھی. پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے دوری گوارا نہ کرتے تھے. اور صحابہ اکرام علیہم رضوان کی اگر ہم سیرت پڑھتے ہیں، کتابیں جو موجود ہیں، کتابوں میں جو کچھ لکھا گیا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان پیارے آقا علیہ السلام کی سیرت، آپ کا حسن بیان کرنے کے اندر بھی کمال درجے کے الفاظ استعمال کیا کرتے تھے. اگر ہم حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاعری دیکھ لیں کہ آپ کس قدر اعلیٰ انداز کے ساتھ پیارے آقا علیہ السلام کی ثنا بیان کرتے ہیں. ایک جگہ آپ فرماتے ہیں متا یبدو فی اللیل البہیم جبینہ بلج مثل مصباح الدجى المتوقد، کہ پیارے آقا علیہ السلام کے چہرے کی، آپ کی مبارک پیشانی کی کیسی پیاری تعریف فرماتے ہیں. فرماتے جب اندھیری رات میں آپ کی پیشانی ظاہر ہوتی، جب اندھیری رات میں آپ کی پیشانی ظاہر ہوتی تو تاریکی کے روشن چراغ کی مانند چمکتی. اللہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. حضرت جابر بن سمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، یعنی پیارے آقا علیہ السلام کی خوبصورتی بیان کرنے کے اندر کون سے الفاظ بیان کرنے ہیں، کس چیز سے تشبیہ دینی ہے. کسی نے پوچھا کیا حضور علیہ السلام کی جو آپ کی جو چہرے کی جو چمک دمک تھی، کیا وہ تلوار کی سی تھی، تلوار کی چمک دمک کی طرح تھی؟ فرمایا نہیں، لا بل کان مثل الشمس والقمر
ارے نہیں بلکہ حضور کا چہرہ تو آفتاب و مہتاب کی طرح تھا. اللہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازہر اللونی کان عرقہ اللؤلؤ. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ سفید روشن تھا، اور پسینے کی بوند جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے اقدس پر پڑتی تو ایسے نظر آتی جیسے موتی. اللہ اللہ. یہ حضور کا حسن و جمال ہے. سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس لیے آپ نے اور آپ کے برادر نے کہا نا کہ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے گے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. جی مہروز بھائی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کی بات کیونکہ ہو رہی ہے تو یہاں پہ ہمیں یہ بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اس حسن و جمال کے تذکرے کے ذکر خیر کے فوائد کیا ہیں، اس سے ہمیں کیا ملے گا، دنیا میں کیا ملے گا، آخرت میں کیا ملے گا. تو سب سے پہلی چیز جس کو علماء نے بیان کیا وہ حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بات یہ کہہ کر ختم کر دی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کو جاننا اور بے مثل ماننا یہ تکمیل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو باطنی طور پر بھی سب سے اعلیٰ و عرفہ مانے اور ظاہری طور پر بھی سب سے اعلیٰ اور عرفہ مانے. اور دوسری چیز یہ سلمان بھائی، محبت رسول جو ہے ظاہر سی بات ہے وہ شرط اول ہے ایمان کے لیے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی ہم کیفیات دیکھتے ہیں تو محبت جو ہوتی ہے وہ کئی وجوہات سے ہوتی ہے اور کئی طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے محبت عقل جس کا تقاضا کرتی ہے، جیسے ہم ڈاکٹر سے محبت کرتے نفرت نہیں کرتے. ایک طبعی محبت ہوتی ہے جیسے ماں اپنے بچے سے کرتی ہے، اور ایک محبت جو ہوتی ہے وہ طبعی تو ہوتی ہے اور عقلی بھی ہوتی ہے، اور پھر اس کے اندر جذبات کا بھی تلاطم ہوتا ہے. یہ محبت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ یہ ایسے پیدا ہوتی ہے کہ جس سے آپ محبت کر رہے ہیں جب اس کے خصائص، اس کے فضائل اور اس کے باطنی اور ظاہری حسن و جمال اور کیفیات کو آپ جانتے ہیں، جتنا جانتے جاتے ہیں اتنا محبت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. تو جب ہم اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو، آپ کے کردار کو، آپ کی صورت کو، آپ کی سیرت کو جتنا زیادہ بیان کریں گے، جتنا زیادہ جانیں گے، اتنا اس محبت میں اضافہ ہوگا، اور یقیناً یہ محبت جو ہے دو جہاں کا آسرا بھی ہے اور دو جہاں میں نجات کا بھی باعث بنے گی. پھر تیسری چیز یہ ہے کہ جب آپ کے دل میں کوئی ایک محبت راسخ و پیوستہ ہو جاتی ہے تو کسی ایک سے آپ کا علاقہ مضبوط ہو جاتا ہے تو دیگر علاقے ہمارے کمزور ہو جاتے ہیں. ہم انسان ہیں اور دنیا میں مختلف معاملات میں ہم ملوث رہتے ہیں، کبھی کسی چیز کی طرف توجہ ہو جاتی ہے، کبھی کسی چیز کی طرف توجہ ہو جاتی ہے. ہمارا مزاج بھی ایسا ہے انسان ہونے کے ناطے کہ کبھی کوئی چیز اچھی لگتی ہے، کبھی کوئی چیز اچھی لگتی ہے. لیکن اس معاملے میں کہ اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کے معاملے میں یہ تذکرہ کرنا، اس کا ذکر خیر سننا، اس کو اپنے دل و دماغ میں پیوست کرنا اس بات کا باعث بنتا ہے کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. اور پھر چوتھی چیز یہ کہ دلوں کی زندگی و تازگی، عاشقان رسول کے دلوں کی زندگی و تازگی علماء نے بیان کیا، وہ ذکر رسول اور محاسن رسول اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کا تذکرہ ہے. اگر صحابہ کرام علیہم رضوان کی ہم زندگیاں دیکھیں تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا ایک بڑا ہی پیارا مشغلہ اور بڑا ہی پیارا شوق یہ تھا کہ جب آپس میں بیٹھتے تو جن صحابہ نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی ہوتی ان سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کا تذکرہ سننے کو پسند کرتے اور وہ سنانے کو سعادت سمجھتے. یہاں تک کہ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اعلان کیا کہ اس وقت روئے زمین پہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی ہو، صرف میں ہوں. تو یہ لوگوں ان کے بارے میں مجھ سے پوچھو. اور پھر دیگر افراد نے ان سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کے متعلق بھی پوچھا. اور حضور کا ذکر یہ ہمارے دلوں کا چین ہے، سرور ہے. فرماتے ہیں اپنے دل کا ہے انہی سے سونپے ہیں اپنے
ستر کے غلام چارے درد رضا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، اور لب پہ آ جاتا ہے جب جام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، وجد میں ہو کے ہمیں جان بیتاب، وجد میں ہو کے ہمیں جان بیتاب، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں، ہاں اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں۔ سبحان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کا تذکرہ فائدے سے خالی نہیں ہے، دنیا و آخرت کی اس میں بھلائیاں جو ہے پنہا ہیں، اور پھر اللہ رب العزت کا طریقہ ہے، صحابہ کرام عالم رضوان کی سنت ہے، اور صحابہ کرام عالم رضوان نے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کا نقشہ بیان کیا ہے، کیفیت بیان کی ہے، اور پھر اگر ہم احادیث کا مطالعہ کریں سلمان بھائی تو جس کیفیت میں وہ احادیث بیان ہوئی ہیں، یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ انہوں نے یہ بیان کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رنگت مبارکہ ایسی تھی، چہرہ مبارکہ ایسا تھا، بینی مبارک ایسی تھی، اور جبی مبارک ایسی تھی، قدم مبارک ایسے تھے، ہاتھ مبارک ایسے تھے، لیکن جب ہم احادیث پڑھتے ہیں اس میں وہ جو پوچھنے والی کی اور بتانے والی کی کیفیات ہوتی ہیں، ظاہر سی بات ہے اس کو ہم الفاظ کے قالب میں ان معنوں میں نہیں ڈال سکتے کہ ہم بیان کر سکیں، تو بہرحال وہ ایسی ہوتی ہیں کہ اس کو پڑھ کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑھتا ہے۔ اور مجھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روئے طابہ کے بارے میں کہا کہ وہ بڑی پیاری بات ہے، فرمایا کان وجہہ ورقۃ مصحف، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا روئے طابہ چہرہ مبارکہ ایسا تھا گویا کہ قرآن کریم کے اوراق ہیں، صفحات ہیں، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حسن و جمال ہے۔ اور پھر یہ اعضاء مبارکہ جو ہیں، اعضاء مبارکہ کا ایک ظاہری حسن ہے، ایک باطنی حسن ہے، ایک ظاہری کمال ہے، ایک باطنی کمال ہے۔ آنکھیں مبارک کو اگر ہم دیکھیں، چشمان کرم کو اگر ہم دیکھیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، انی ارا ما لا ترا، اور میں ما لا ترون، اور پھر میں جیسے تم آگے دیکھتے ہو میں آگے بھی دیکھتا ہوں، میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، نہ تمہارے، اور پھر اس میں یہ بھی بات فرمائی کہ نہ تم سے میرے رکوع پوشیدہ ہے، نہ سجدے پوشیدہ ہے، اور نہ خشوع پوشیدہ ہے، نہ مجھ سے تمہارے رکوع پوشیدہ ہیں، نہ سجدے پوشیدہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس میں آپ غور فرمائیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن و جمال اور آپ کے اعضاء کا جو کمال تھا وہ کس درجہ تھا کہ ظاہری اعتبار سے بھی نورانی اور باطنی اعتبار سے بھی نورانی۔ علامہ صابری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات کی کہ جتنے نور ہیں، چاہے وہ حسی ہوں، مانوی ہوں، کائنات میں جتنے نور ہیں، اس کی اصل نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کو دیکھیں تو آپ کی آنکھوں کا یہ حال ہے، اور پھر جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سراپے کو دیکھتے ہیں صحابہ اکرام علیہم رضوان کے مختلف اقوال کی روشنی میں، تو ایک بات واضح طور پر سامنے آتی ہے جس کو سب ہی جتنوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کو بیان کیا، اس بات کو بیان کیا کہ آپ کے حسن و جمال میں اعتدال تھا، آپ کی خلقت میں اعتدال تھا، آپ کو رب کریم نے اعتدال کے ساتھ تخلیق فرمایا تھا، اور پھر ایسا روب و دبدبا اور ایسی وجاہت عطا فرمائی تھی کہ جب ہم قد مبارک کی بات کرتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قد کو دیکھتے ہیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام میانہ قد تھے، درمیانے قد والے تھے، لیکن جب کوئی ساتھ ہوتا تو سب سے بلند قامت آپ ہی نظر آتے، آپ مجمع میں ہوتے تو سب سے بلند قامت آپ ہی نظر آتے۔ اس کے بارے میں علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ وجہ کیا تھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو میانہ قد تھے، پھر یہ دراز قد کیسے معلوم ہوتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا بات یہ نہیں ہے
کہ خدا نہ خواستہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا قد لمبا ہو جاتا تھا اور پھر میانہ قد پہ واپس آ جاتا، یہ بات نہیں تھی، بلکہ اللہ رب العزت نے دیکھنے والوں کے لیے یہ بات کر دی تھی کہ جب وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے تھے اور آپ انفرادی طور پر ہوتے تھے تو میانہ قد ہی نظر آتے تھے، جو آپ کا قد اصلی تھا وہی محسوس ہوتا تھا، لیکن آپ جب 2 افراد کے ساتھ ہوتے تھے، 4 افراد کے ساتھ ہوتے تھے، مجمع کے ساتھ ہوتے تھے تو آپ بلند قامت اس لیے نظر آتے تھے کہ آپ مرتبے میں ساری خلقت سے زیادہ بلند و بالا ہیں، تو آپ ظاہری اعتبار سے دکھنے میں بھی سب سے بلند و بالا نظر آئیں اور کسی کو محض دیکھنے کے اعتبار سے کوئی غلط فہمی یا دھوکہ نہ ہو جائے اور وہ کسی غلط نظریے کی طرف نہ چلا جائے۔ تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا قد مبارک ہے۔ پھر آپ کی رنگت کو اگر ہم دیکھیں، جیسے کہ خالد بھائی نے شروع میں بیان فرمایا تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو رنگت ہے، وہ بعض صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے اس کو بیان کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سرخ اور سفید رنگت کے مالک تھے، اور بعض صحابہ نے بیان کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام زردی مائل سفید رنگت کے مالک تھے۔ اب زردی مائل سفید رنگت الگ ہوتی ہے اور سرخی مائل سفید رنگت الگ ہوتی ہے، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی علماء نے لکھا، ظاہر سی بات ہے حسن و جمال پہ کوئی آج ہم تو کلام کر نہیں رہے بیٹھ کے، صحابہ کرتے آئے، احادیث کی کتابوں میں ابواب بندے ہوئے ہیں، پھر جتنے علماء گزرے ہیں، مشائخ گزرے ہیں، مطلب بھرا ہوا ہے سیرت کی کتابوں میں، اس حوالے سے بہت زیادہ روایات ملتی ہیں، واقعات ملتے ہیں، علماء نے اس پہ بہت کلام کیا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رنگت تو ظاہر سی بات ہے ایک ہی ہونی چاہیے، یا تو زردی مائل سفید ہونی چاہیے، یا سفیدی مائل سرخ ہونی چاہیے، تو ٹھیک ہے سی۔ تو علماء نے بیان کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اصل رنگت تو سرخی مائل سفید ہی تھی، لیکن جب آپ پہ خوف خدا کا غلبہ ہوتا، جب امت کی غم کی کیفیات ہوتی، تو پھر جب آپ کو جہنم یاد آتی، یعنی جہنم تو وہ ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یعنی ان کی رحمت ایسی ہے کہ وہ جہنم کی آگ بھی بجھنے لگتی ہے اس سے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس قسم کا تذکرہ کرتے تو آپ کی رنگت زردی مائل سفید ہو جاتی، رنگ مبارک تبدیل ہوتا، تغیر ہو جاتا، متغیر ہو جاتا۔ اور پھر اس بات کو بھی بیان کیا کہ یہ دونوں رنگتیں ہی اعلیٰ ہیں، چاہے سرخی مائل سفید ہو چاہے زردی مائل سفید ہو، یہ دونوں رنگتیں اعلیٰ ہیں۔ کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے کہ دنیا میں پسندیدہ ترین رنگت جو ہے، جلد انسانی کا جو رنگت ہے جس کو پسند کیا جاتا ہے، محبوب سمجھا جاتا ہے، وہ سرخی مائل سفید ہے۔ تو رب کریم نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سے نوازا، اور آخرت میں جو پسندیدہ رنگت ہوگی جس میں اطہر کی، وہ ہوگی زردی مائل سفید۔ تو رب کریم نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جلد پر، آپ کے جسم مبارک پہ ان دونوں رنگتوں کو جمع کر دیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ہے، حضور علیہ السلام کی رحمت ہے، اور کیا ہی خوب عظمت ہے اور کیا ہی خوب حسن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر پڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ
دن ہے یا مہر سما رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رخ دل ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب زلف یا مشک خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذکر مبارک جاری ہے. مدنی چینل کے ناظرین جاری و ساری رہے گا. حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل بن کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم بن کر تشریف لائے ہیں اور ساری کائنات کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بن کے آئے ہیں. اور ہمارے ڈائریکٹر بھائی کہہ رہے ہیں جواد بھائی کہ یہ تو سلسلہ جو ہے وہ اس موضوع کے لیے ایک سلسلہ کم ہے. آپ بجا فرما رہے ہیں اس موضوع کے لیے ساری زندگی ہی کم ہے. واقعی مجھے اپنے عجز کا میرا عجز جو ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے. میں محسوس کر رہا ہوں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے سے عاجز ہوں اور نہیں ہمارے پاس نہیں ہے الفاظ. یہ بناوٹ کی بات تصنع کی بات نہیں ہے. نہیں حق ادا ہو سکتا حضور کی کما حقہ مدح سرائی کا. اعلیٰ حضرت نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح ہے حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. اتنا بڑا امام اللہ اکبر. اور قلم ٹوٹ گئے پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ. آئے ہائے سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین یہ بیان جاری رہے گا انشاءاللہ. حضور نے کرم فرمایا ہے اور نوازا ہے, ہم کو نوازا ہے, انسانوں کو نوازا ہے, بلکہ پوری کائنات کو جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نوازا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ خود تشریف لا کر کرم فرمایا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے, اللہ کریم کی بخشش ہے آپ پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسی شان عطا فرمائی ہے. ہم بھی حضور کا ذکر خیر کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ حضور کی تعلیمات ان کو بھی سن رہے ہیں, یہ بھی سنتے رہیں گے, ان پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ. ہمارے خصوصی اسلامی بھائیوں کے لیے ہمارا ایک مدنی گلدستہ ہوتا ہے, بالخصوص یہ خصوصی اسلامی بھائیوں کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہے, ان کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بھی ہے. اچھی نیتوں کے ساتھ دیکھیں گے, اس کو سیکھیں گے, اجر و ثواب بھی پائیں گے. فضان کفل مدینہ مدنی گلدستہ آگے دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نیت المؤمن خیر من عملہ, یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. آئیے اللہ عز و جل کی رضا پانے کی نیت کے ساتھ قفل مدینہ کورس میں آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. آئیے اب ہم الیکٹرک مصنوعات سے متعلق اشارے سیکھتے ہیں. تمام اسلامی بھائی توجہ کے ساتھ اسکرین پر اشاروں کو ملاحظہ فرمائیں. آپ کی آسانی کے لیے ایک اشارہ 3 بار اسکرین پر دکھایا جائے گا, بغور ملاحظہ فرمائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پنکھا پنکھا پنکھا, ٹیبل فین, ٹیبل فین, ٹیبل فین, استری,
استری استری واشنگ مشین واشنگ مشین واشنگ مشین ٹی وی ٹی وی ٹی وی کمپیوٹر 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 سی ڈی پلیئر سی ڈی پلیئر سی ڈی پلیئر اے سی اے سی اے سی پرنٹر 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 فریج 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 ٹارچ 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 آئیے اب ہم ٹیلی فون اور اس سے متعلقہ چیزوں کے اشارے سیکھتے ہیں. موبائل 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 ٹیلی فون ٹیلی فون ٹیلی فون فون نمبر فون نمبر فون نمبر سم 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 بیٹری 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 میسج 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 ڈیلیٹ 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 چارجر 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 مس کال مس کال مس کال. امید ہے کہ آپ نے اشارے سمجھ لیے ہوں گے. آئیے ان اشاروں کو دوبارہ مگر پہلے کے مقابلے میں تیز رفتار کے ساتھ دہراتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پنکھا ٹیبل فین استری واشنگ مشین ٹی وی کمپیوٹر سی ڈی پلیئر اے سی پرنٹر فریج ٹارچ موبائل ٹیلی فون فون نمبر سم بیٹری میسج
ڈیلیٹ چارجر مس کال صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد پرنٹر استری کمپیوٹر اے سی پنکھا ٹارچ واشنگ مشین سی ڈی پلیئر ٹیبل فین ٹی وی فریج سم موبائل ڈیلیٹ فون نمبر بیٹری چارجر ٹیلی فون میسج مس کال. آئیے ان اشاروں کو اپنی روزمرہ گفتگو میں شامل کرنے کی نیت کرتے ہیں. اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر بھی جاری ہے اور حضور سب کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں. جو عام اسلامی بھائی ہیں ان کے لیے بھی، جو خصوصی اسلامی بھائی ہیں ان کے لیے بھی رحمت بن کے تشریف لائے ہیں. مدنی گلدستہ دیکھا ہے آپ نے اشاروں کی زبان کے حوالے سے. ایک بات میں نے کہی تھی کہ کیا حضور کا سارا حسن یہ زمانے پر آشکار ہوا یا نہیں ہوا. اس حوالے سے علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات کی ہے. آپ فرماتے ہیں لم یظہر لنا تمام حسنہ، ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا حسن یہ ظاہر نہیں کیا گیا. کیوں؟ لأنہ، کیونکہ لو ظہر لنا تمام حسنہ، اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سارا حسن ہمارے لیے ظاہر کر دیا جاتا، لما اطاقت اعیننا رؤیتہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہماری آنکھیں حضور کے دیدار کی تاب ہی نہ لاتی، طاقت نہ رکھتی. اسی لیے کہا ہے حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن، آقا کریم علیہ السلام کا جو حسن تھا یہ حسن ملیح تھا، نمکین حسن جسے آپ کہہ سکتے ہیں حسن ملاحت. آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کی طرف جب کوئی دیکھتا تھا تو مسلسل دیکھ نہیں سکتا تھا، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کی طرف بھی اگر کوئی دیکھتا تھا تو آنکھ بھر کے تو نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن جتنا حضور کو دیکھتا رہتا تھا اتنا حضور کو دیکھنے کی طلب اس کی بڑھتی رہتی تھی. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت امام علیہ السنت نے بھی کیسی پیاری بات لکھی نا. آپ فرماتے ہیں حسن کھاتا جس کے نمک کی قسم، حسن کھاتا جس کے نمک کی قسم، وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی، وہ ملی
نہ مذکور ہو ذکر سب ٹھیک جب تک نہ مذکور ہو نمک حسن والا ہمارا نبی وہ ولی ہے دلارا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی. سبحان اللہ. حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا. یہ ہمارا آج کے سلسلے کا موضوع ہے اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج بھی دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حضرت مولانا حاجی محمد اظہر اتاری حافظہ اللہ تعالی ابو البیان بھی ہیں. آپ ہمارے ساتھ بذریعہ کال براہ راست کال شامل ہیں. رکن شورا سے کچھ بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا سیدی, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے, اللہ کا کرم ہے, دامن مصطفیٰ ہاتھ میں ہے, اللہ کی رحمت ہے. سبحان اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. مجھے پتا ہے آج آپ کہاں ہیں, لہٰذا میں یہ سوال نہیں کروں گا کہ آج آپ کہاں ہیں, لیکن یہ ضرور بتائیے آج کا ہمارا موضوع ہے حسن و جمال مصطفیٰ, کیا کہیں گے آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو مسکراتا رکھے, آپ کے منہ سلامت رکھے. جو میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جس محبوب کے چہرہ انور کا ذکر کرتے ہوئے فرمائے والضحیٰ واللیل اذا سجا, جن کے چہرے اور زلفوں کی قسمیں اللہ یاد فرمائے, اس محبوب کے حسن کی کیا بات ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے نا, حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم, وہ ملیح دل آ رہا ہمارا نبی. ابھی وہ بات چل رہی تھی تو مجھے مولا مشکل کشا المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا وہ بیان یاد آ رہا تھا. نہیں, صحابہ کرام حسن مصطفیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے, بیان کیا کرتے تھے. آج وہ آپ ادا کو ادا کر رہے ہیں. الحمدللہ. خود رب کائنات نے حسن مصطفیٰ کو بیان کیا ہے, انبیاء نے حسن مصطفیٰ کو بیان کیا ہے, ملائکہ نے حسن مصطفیٰ کو بیان کیا ہے. مولا مشکل کشا المرتضیٰ فرماتے تھے کہ خصائص کبریٰ میں غالباً یاد پڑا تھا, ان نبیکم صبیح الوجہ کریم الحسب حسن الصوت, کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمکین حسن والے, اعلیٰ نسب والے اور اچھی آواز والے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور جبریل امین نے تو کیا خوب جب کہا تھا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے مشرق و مغرب کو دیکھا اور میں نے جب وہ زمین و آسمان کو دیکھا, لیکن آقا کریم میں نے آپ جیسا حسین کسی کو نہیں دیکھا. وہ اعلیٰ حضرت کہتے نا, یہی بولے سدرا والے چمن جہاں کے تھالے, سبھی میں نے چھان ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا, تجھے یک نے یک بنایا. سبحان اللہ. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن مبارک کو واقعی ابھی جو آپ نے ذکر کیا نا کہ مکمل تو یہ ظاہر ہی نہیں کیا گیا, کتاب ہی نہیں تھی کسی. اور یہ جو ہمارے بزرگوں نے حلیہ مبارک حسن مبارک کا تذکرہ کیا ہے, تو یہ جو ہے نا وہ ایک جل صفات کی صرف جھلک کا ادراک کیا ہے. حقیقت وصف کے ادراک سے تو عاجز ہی رہ گئے. حقیقت کو نہیں مطلب وہ پہنچ سکا کوئی بھی. امام بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قصیدہ میں اپنے میں ایک میں لکھا تھا, انما مثل صفاتک للناس کما مثل النجوم الماء, کہ انہوں نے صرف صورت دکھائی ہے صرف تیری صفات کی, لوگوں کو جیسا پانی صورت دکھاتا ستاروں کی. یہ عکس ہے اپنے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے حسن اور آپ کی حقیقت. اس کے اصل تک تو جبریل امین سید الملائکہ ہیں. اب ان سے جب پوچھا عمر مبارک کے بارے میں تو جبریل امین نے عرض کیا آقا میری عمر کا اس سے اندازہ کریں کہ آپ 70,000 سال کے بعد جب وہ ایک تارا چوتھے حجاب عظمت پر طلوع ہوتا تھا, چمکتا تھا, میں جبریل نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. تو اب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے, وعزت ربی انا ذالک الکوکب. اللہ 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 اللہ. جبریل وہ جو نور تم دیکھا کرتے تھے نا وہ تارا میں ہی تھا. سبحان اللہ. اب سید الملائکہ نوریوں کے سردار جبریل امین 72,000 مرتبہ اس
नूर की ज़ियारत कर चुके थे, मगर हकीकत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को वो ना पहचान सके। तो हम खाकी बशर क्या उस हकीकत को पहचान सकेंगे? और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही फरमाया था, सैयदना सिद्दीक़ अकबर से फरमाया, जो बचपन से साथ, जो जवानी में साथ, वो सफरो हजर में साथ, वो जिब्रील, वो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनसे फरमाया था, अबू बकर लम यारफनी हकीकतन गैरु रब्बी, मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा किसी ने नहीं पहचाना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु तो ये तो जो है ना वो इस्तिआरे हैं, जो तशबीहात जो है ना वो बयान की गई, और साफ़ मुबारका को बयान करने के लिए किसी ने देखा तो कहा मुझे चांद जैसे लगे, किसी ने देखा तो कहा सूरज लगा। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाली रिवायत में पढ़ा, फरमाते मैंने मा रअयतु शयअन अहसन मिन रसूलिल्लाह, मैंने कोई शय हुजूर अलैहिस्सलाम से बढ़कर हसीन देखी नहीं। कान्न शम्स तजरी फी वजहिही, ऐसे लगता था कि सूरज हुजूर के चेहरे में जारी हो चुका है। अल्लाह, तो ये तशबीहात हैं, इस्तिआरे हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न को बयान करते हुए अक्सर रिवायतों में आपको ये मिलेगा। सहाबा किराम ने तज़किरा करते हुए यही फरमाया कि वजहुहु लैसा बिवजहि कज़्ज़ाब, ये सैयदना हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम के खूबसूरत जुमले, जब इन्होंने पहली नजर देखा हुजूर अलैहिस्सलाम को, ये कितने बड़े आलिम थे गैर मुस्लिमों के, और कितना इनके पास जो है ना वो एक इल्म था पहली किताब का, लेकिन जब सैयदना अब्दुल्लाह बिन सलाम देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को, तो बेसाख्ता पुकार उठे, वजहुहु लैसा बिवजहि कज़्ज़ाब, ये किसी झूठे का चेहरा नहीं हो सकता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु वो एक काफिला आपको याद होगा जो मदीना पाक के करीब से वो जो गुजरे थे, तो किसी के साथ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सौदा किया था, जी 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 जी, घोड़े का, वो बयान भी किया है, ऊंट का। हाँ जी जी बिल्कुल, बयान भी किया है हमने अल्हम्दुलिल्लाह, वो ऊंट के सौदे की बात थी। हाँ जी, तो वो मतलब है कि वो खातून ने क्या कहा कि लोगों तुमने उनका चेहरा नहीं देखा, अल्लाहु अकबर, कि वो चेहरा झूठा चेहरा ही नहीं हो सकता। हुस्ने महबूब चेहरा मुबारक, आपकी जबान, आपके मुबारक लबों को, आपके आज़ाए मुबारका में, आपके दस्ते मुबारक को, आपके कदम मुबारक को, आपकी पेशानी को, आपकी जुल्फों को, नहीं उलमा ने, मुहद्दिसीन ने एक एक उज़्व के बारे में जो है ना वो तफसीलात बयान की है। एक दुनिया में ऐसी कुछ शख्सियत जिनके एक एक उज़्व को, एक एक वो चेहरे के खदो खाल को, आपके आज़ाए मुबारका को, मतलब इस तरह तफसील से बयान किया गया है। कोई ऐसी शख्सियत जिसकी जो वो इतना जिनको कामिल अकमल बनाया गया हो? हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर मतलब पूरे बदन की बात तो क्या है कि आपका लुआबे दहन हजरत उतबा के जिस्म पे लगा था ना, पूरी जिंदगी हजरत उतबा के बदन से खुशबू आती रही। अल्लाहु अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मोहम्मद बिन हातिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जले हुए हाथ पर अपना लुआबे दहन लगा दिया, हजरत मोहम्मद बिन हातिम के जले हुए हाथ को शिफायाब कर दिया, हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की शिद्दत वाली तकलीफ वाली आंखों में आपने अपना लुआबे दहन लगा दिया। हसन मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते, पूरी जिंदगी मेरी आंखों में दोबारा तकलीफ नहीं आई। आप सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत कतादा रज़ियल्लाहु ताला की निकली हुई आंख पर अपना लुआबे दहन लगा दिया, उनकी आंख को शिफायाब कर दिया। बदर में एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनकी आंख जो है वो तीर लग गया था, आपने अपना लुआबे दहन उनकी आंख पे लगा दिया, शिफायाब कर दिया। हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अली मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला, कितने सहाबा ने रिवायतें लुआबे दहन के बारे में बयान की हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लुआबे दहन को अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी बरकतों वाला बनाया, किसी खारी कुएं में डाल दे, शिफायाब वाला पानी और खुशबू वाला पानी बना दे, मीठा पानी बना दे, कस्तूरी की खुशबू आने लग जाए। वो प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बच्चे के किसी के मुंह में अपना लुआबे दहन रख दे, शाम तक उसको जो है वो किसी चीज की हाजत ना पेश आए। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लुआबे दहन में इतनी बरकतें हैं, पूरे बदन में कितनी बरकतें हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़े प्यारे मदनी फूल हुजूर आपने अता फरमाए। साथ ही मैं चाहूंगा एक पैगाम भी हो जो है वो मदनी चले के नाज़रीन के लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए हुस्न मुस्तफ़ा का बयान सुन रहे हैं, और इसमें हमारे लिए एक नेकी की दावत भी हो, एक हमारे लिए पैगाम भी हो, एक मैसेज भी हो, इससे मोहब्बत हुजूर की बढ़ रही है, एक नेकी की दावत का पैगाम भी हो जाए तो क्या ही बात है जी।
डेफिनेटली मदनी चैनल का और सिलसिलों का एक मेन मकसद ही यही होता है, और हुस्न महबूब को बयान करके हम यही मदनी चैनल के नाजरीन से गुजारिश करेंगे कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे कामिल व अकमल महबूब हमें अता कर दिए जी, अब हमें किसी और की तरफ देखने की हाजत ही क्या है। वाह। अब अपनी मोहब्बतों का मरकज, अपनी चाहतों का मरकज नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बना लें कि वो महबूब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने हुस्न ऐसा अता किया, फिर वो हमसे मोहब्बत इतनी फरमाते हैं, उनके एहसानात हम पर इतने हैं, फिर उनको अल्लाह ने कमालात इतने अता किए। मोहब्बत के 3 बुनियादी असबाब जो अहले इल्म ने बयान किए, चाहे वो जूदो नवाल है, हुस्नो जमाल है या वस्फो कमाल है। अब प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने जैसा बनाया है कि इनसे मोहब्बत की जाए, और फिर शरीयत का तकाजा भी है कि इनसे मोहब्बत की जाए। सुभान अल्लाह। गैरों की मोहब्बतों से अपने आप को बचा के मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जिंदगी बसर करने का ज़हन बनाए। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते थे ना कि लहद में इश्क रुखे शक का दाख लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, ले लो ये भी इश्क, इंशाल्लाह कब्र भी रोशन हो जाती है इस इश्क की बरकत से। रुखे मुस्तफ़ा से प्यार करो, इनसे मोहब्बत, फिर मोहब्बत सिर्फ नारों वाली नहीं, हकीकी मोहब्बत अमली तौर पर उनकी सुन्नतें अपना के, उनके तरीके अपना के, उनकी अदाओं को अपना के, उनके जो है वो अहकामात पर अमल करके अपनी जिंदगी गुजारने का ज़हन बना ले। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दुनिया भी अच्छी है और आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया हुज़ूर आपके वक्त के लिए, आपकी कॉल के लिए। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, रुकन शुरा के मदनी फूल जो है वो आपने समाअत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमतों का साया रखे तमामी अरकान शुरा पर। और क्या खूबसूरत बात कही है अमीर अहले सुन्नत ने रबीउल अव्वल शरीफ के इन्हीं मदनी मुज़ाकरों के अंदर के अरकान शुरा, ये हर रुकन शुरा 14वीं रात के चांद की तरह है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इनके बताए हुए तरीक़ेकार के मुताबिक दावत इस्लामी का जो मदनी काम है ये करने की तौफीक अता फरमाए। वक्त ख़त्म हो चुका है, तकरीबन ख़त्म होने वाला है, 4 मिनट बाकी घड़ी बता रही है मेरी, लेकिन मौजू पर बहुत कुछ बाकी है बयान करना। मेरे पास भी बहुत कुछ है बयान करने के लिए। मुबल्लिगीन दावत इस्लामी भी तैयारी के साथ हैं। असद भाई शायद बहुत सारे अशार सोच कर आए होंगे पढ़ने के लिए, तो वो भी सारे तो नहीं पढ़ पाए होंगे जी। मुश्किल से काबू किया हुआ था, क्योंकि इनकी को आपके सब्र को भी सलाम है। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। ये जिक्र मुस्तफ़ा है, इंशाअल्लाह ये हम करते रहेंगे। हुस्न और जमाल मुस्तफ़ा का बयान होता रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें हुजूर की सुन्नतों से मोहब्बत भी अता फरमाए और रुखे रोशन का वास्ता अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत में हम सियाहकारों के रूह जो है हम सियाहकारों के मुंह उजाले करे और अल्लाह तबारक व तआला क़यामत में हमें रोशन चेहरे वाला बनाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए सलातो सलाम पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ताजदारे हरम में शहंशाह दी, ताजदारे हरम में शहंशाह दी, तुम पे गरम करोड़ों सनाओ निगाहे करम हम पे सुल्तान दी, निगाहे करम हम पे सुल्तान दी, तुम पे गरम करोड़ों सनाओ। दूर रह कर ना दम टूट जाए कहीं, दूर रह कर ना दम टूट जाए कहीं, काश तैबा में ऐ मेरे मांगे मुबीन, दूर रह कर ना दम टूट जाए कहीं, काश तैबा में ऐ मेरे मांगे मुबीन, दफन होने को मिल जाए दो गज ज़मीन, दफन होने को मिल जाए दो गज ज़मीन, तुम पे गरदम करोड़ों दुरूदो सलाम। मदीने में बुलवा लो तार को, अब
مدینے میں بلوالا عطار کو اپنے قدموں میں رکھ لو گناہگار کو کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام مدنی چینل لکھتے رہیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صبح میری رحمتوں سے بری صبح میری